آپ 2 روپے تے سیدنا ادر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جی تلوار پکڑ لی کہنے کہ امیر المومنین تھوڑا کم سی صرف اعلان کرنا انہاں دی ٹھکائی کرنا ہن علی دا کام ہے سبحان اللہ ہاں جڑا زکات دا انکار کرنا سی انہاں نوں بھی لمیا پایا ادھر لمیا پایا تے پھر ادھر فوج ٹر پئی حضور دے زمانے دے وچ 260 صحابہ شہید ہوئے تے جڑی جنگ یمامہ ختم نبوت دی جنگ لڑی گئی نا ختم نبوت دی جنگ لڑی گئی ادھر چوڑ نے اعلان جو کیتا سی نبوت دا تے صدیق اکبر نے فرمایا نہیں نہیں ساڈا سونا نبی آخری نبی ساڈے نبی فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے نبی تو بعد کائنات وچ کوئی نبی نہیں ہن کوئی دعویٰ کرے گا تے سنوں لمیا پاواں گے مسلمہ کذاب جنگ یمامہ دے اندر صحابہ کرام جدو گئے نا کسی صحابے کو لے وٹا کسی کو لے چھڑی کسی کو لے سوٹا کسی کو لے تلوار کسی کو لے کچھ بھی نہیں تو پتہ کنے صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت دی جنگ لڑ دیا 1200 صحابہ جنگا دی لڑی حضور دی ختم نبوت دی کی کہ ساڑھے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں جڑا کوئی نبوت دا اعلان کرے گا اسی انہوں لمیا پاواں گے تے صحابہ کرام نے لمیا پاتا تے 35,000 بندہ وڈ کرا دیتا کنا ایڈی میں ایتھے گل کر رہا نا ایتھو لے کے دینا کراچی تک جنوی دارالافتاء نے سارے کو جا کے پوچھ لینا جتھے دل کرے جس مولوی کو مرضی جا کے پوچھ لینا ایک گل ایویں ہی ہے کہ صحابہ کرام نے 35,000 بندہ وڈ کے رکھ دیتا کی ساڑھے نبی آخری نبی نے ساڑھے نبی تو بعد نبی کوئی سبحان اللہ میرے حضور دے کولے نا ایک گدھا مبارک سی زافورن دا نام سی تو میرے حضور نے تشریف فرمائے تو جدو میرے حضور نے تشریف فرمایا تو میرے حضور نو گدھا بول کے پتہ کی کہندا ہے گدھا بول کے کہندا سونیا جنہ گدھیاں دی نسل وچوں میں ہاں نا 60 گدھے اس گدھے کا 60 گدھے جنہ دی نسل چوں میں ہاں انہاں تے یہودی سوار ہوندے رہے جنہ دی نسل چوں میں ہاں انہاں تے یہودی سوار ہوندے رہے تو انہاں دی نسل وچوں میں آخری گدھا ہوں تے جڑا میرا مالک یہودی سی نا انہیں میری کانڈ تے 1000 دفعہ سوار ہونے دی کوشش کی تھی یہودی نے کہنے لگا یا رسول اللہ سونیا میں اس یہودی نو 1000 دفعہ پرت کے زمین تے سٹیا میں کہا کمینیا میری کمر تے تو نہیں بہنا انہیں گدھے دی نسل وچوں میں آخری گدھا ماں تے میری کمر تے گدھے میری کمر تے حضور جانا نہیں بہنے بس انہیں گدھے وچوں میں آخری گدھا ماں میں آخری گدھا ماں تے میری کمر تے آخری نبی نہیں بہنا ہے کسے کمینے نے نہیں بہنا وہ گدھے نو بھی سمجھ آ گئی گدھے نو بھی سمجھ آ گئی اگے منگول نہیں نام سنے تھا سن لو منگول غیر مسلم نے کافر منگولاں دا دربار لگ گیا ہے جی بادشاہ دا دربار لگ گیا ہے وہ منگول بھی بیٹھے نے سامنے ہزاراں دا مجمع تے منگولاں دے دربار وچ نا ایک عیسائی بیان کر رہے سی عیسائی نے بیان کردیا نا انہیں سڑے سونے نبی دی گستاخی کی تھی تو اسے دربار دے وچ نا کتا بھی بنیا ہویا سی بادشاہ دا کتا بنیا سی تے انہوں پایا سی سونے دا پٹا تے سونے دی زنجیر اوتھے نا کوئی حضور دا عاشق کوئی نہیں سی ایمیں کہہ لو غازی علم الدین کوئی نہیں سی غازی ملک ممتاز حسین قادری کوئی نہیں سی اس مقام تے قبلہ امیر المجاہدین جیسا مرد مجاہد کوئی نہیں سی اوتھے نا کتا بنے ہویا سی تے جاؤں اس عیسائی نے سونے نبی دی گستاخی کی تھی نا تے کتا اندھے لے کے میں انہوں کتے نو یہ نہیں کہاں گا کتا پونکیا میں کہاں گا کتا اندھے ویلے کے بولیا غصے دنال بولیا کتا کیونکہ کتے نو یہ کہنا اس کتے نو کہ تو پونکیا ہے اس کتے دی بھی بے ادبی ہے کہ انہیں میرے نبی دی ختم نبوت پیرا دیتا وہ کتا عیسائی وال دیکھ کے نا بولیا جدو ایک دفعہ بولیا تے دربار دے وچوں نا عیسائی منگول کچھ کہنے لگے کہ تو آخر الزمان نبی دی گستاخی کیتی تے کتا تینوں تاں بول رہا وہ کہندا نہیں میں تقریر کر رہا سی میں ہتھاں دے اشارے کر رہا سی میرے ہتھاں دے اشارے دیکھ کے کتا میرے وال بولیا انہیں گفتگو کر دیا ساڑھے سونے نبی دی دوسری دفعہ پھر گستاخی کر چھڑی جو دوبارہ گستاخی کیتی تے کتے نے اور سونے والی زنجیر توڑائی سونے والی زنجیر ہے توڑائی تے سونے والی زنجیر توڑا کے نا انہیں آ کے نا اس عیسائی پادری دے ایتھے آگے منہ رکھیا
تے جڑے اوتھے دے سیکورٹی گارڈ سن نا انہاں بھج کے تے جناب کتے نو کھچیا تے انہاں کو چھڑا کے کتے نو دوبارہ پھر بند دیتا تے کتے نو مارنا شروع کیتا تے کتا زبانے حال دے نال پتہ کی کہہ رہا سی کتا کہہ رہا سی ہاں میں سنے نبی دی ختم نبوت تے پیرا دے رہا مارو مینوں مار مکاؤ میں تے چاہنا کہ ختم نبوت تے مر جاواں کتا کہہ رہا سی جدو تیسری دفعہ نے پھر گفتگو شروع کیتی نا تے ساڈے سونے نبی جو نے پھر جناب والا گستاخی کیتی جو دوبارہ گستاخی کیتی تے کتے نے دوبارہ پھر سنگلی توڑائی انہیں کیا رکھ آپ دی بادشاہ نو کیا رکھ آپ دی سونے دی زنجیر تے سونے دا پٹا آپ دے کوڑ چاہیدہ تے ایسی کہ نواز شریف تے دور حکومت اندر جدو ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا گیا اس وقت دے وزرانو اس وقت دے مشیرانو چاہیدہ تے ایسی اور کہندے چلے نواز شریف رکھ اپنی وزارتاں تے مشارتاں اپنے کول میں نو تیریاں وزارتاں نہیں چاہی دیا مشارتاں نہیں چاہی دیا سانو ایم پی تے ایم ایل اے دے نہیں چاہی دے سانو چیئرمینی دے نہیں چاہی دے رکھ اپنے کول اگر انہاں وزیراں تے مشیراں کول اگر کتے جنی بھی غیرت ہوندی نا اس کتے دی طرح اس زنجیر نو تڑا کے کہندے اور نواز شریف لعنتی تو کائنات دا کمینہ تے ہو سکتا ہے لیکن اسی حضور دے غلامہ ساڈے اندر کم سے کم اس کتے جنی تے غیرت ہے نا کتے نے زنجیر توڑائی تے سائی دے آگے تھے منہ رکھیا انہوں نے بڑا ماریا لیکن کتے نے ادو چھڈیا جدوں عیسائی نو واصلے جہنم کر دیتا پھر پتہ کی ہویا 40,000 منگول سامنے بیٹھا سی کتے دا اے عمل ویکھ کے نا کہ کتے نے ختم نبوت پیرا دیتا کتے دا اے عمل ویکھ کے 40,000 منگول غیر مسلم کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے 40,000 منگول یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں اگر ختم نبوت کا مسئلہ بنے تو صدیق اکبر صحابہ اکرام کو لے کر جنگ جمامہ کے اندر اترتے ہیں 1200 صحابہ حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہو جاتے ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں ختم نبوت کا مسئلہ آئے گدھے کو بھی سمجھ آ جائے ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے تو درخت کو بھی سمجھ آ جائے ختم نبوت کا مسئلہ بنے تو جناب والا کتے کو بھی سمجھ آ جائے میں کہتا ہوں کائنات کا وہ کون سا کتا انسان ہے جو ختم نبوت کی بات آئے ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو یہ کہے میں تو دنیا دار ہوں مجھے پتہ نہیں ہے ختم نبوت کیا چیز ہے میں کہنا چاہتا ہوں ہر اس بندے کو میں کہتا ہوں اس سے پوچھو گے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے وہ یہ بھی بتائے گا درزی کہاں سے اچھا ملے گا وہ یہ بھی بتائے گا فروٹ کہاں سے اچھا ملے گا وہ یہ بھی بتائے گا سبزی کہاں سے اچھا ملے گی یہ بھی بتائے گا زمین فصل اچھی کون سی ہے کہاں سے ملے گی یہ بھی بتائے گا بیج اچھا کہاں سے ملے گا یہ بھی بتائے گا جناب والا ہمارے پاس گاڑیاں ان کا مکینک اچھا کہاں سے ملے گا یہ بھی بتائے گا ایک دنیا دار بندے کو سبزی سے لے کر گاڑی کے مکینک تک سب کو پتا ہے ختم نبوت کی باری آئے تو کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے پھر میں کہنا چاہتا ہوں اس بندے سے وہ کتا اچھا ہے منگولوں کا جس نے حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دیا تھا میں کہتا ہوں اس سے وہ گدھا اچھا ہے جس نے یہودی کو 1000 مرتبہ پڑھ کے زمین پہ مارا تھا اور گدھے نے کہا تھا میری کمر پہ کوئی سوار ہو سکتا ہے تو وہ خاتم النبیین ہی سوار ہو سکتا ہے گل سمجھ آئے گی کوئی نہیں ساڑھے سونے نبی آخری نبی نے ساڑھے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں جڑا کوئی اعلان کرے گا انشاءاللہ چھتر کھائے گا ٹھیک ہے جی اے ٹھیمانو انٹر ہوئی ہے نا انٹر ہوں جا نال الٹے ہاتھ نا مین دے اوپر ہے مسجد جامع مسجد گلشن مدینہ تو کدھر موقع ملے نا ٹھیم اڑان دا سو نماز تو بعد آپ بچہ کھڑے ہیں ایڈے بچے ہیں جی ایڈے بچے ہیں تو لے کے 20 سال دی عمر تک میرے کو بچے پڑھ دے ہیں جی میرے کو نہ کہ مسئلہ ختم نبوت پوچھا جی ایس بچے تو لے کے 20 سال دے بچے تک جننے بھی میرے کو بچے پڑھ دے نا جی میں اپنی گل نہیں کر رہا او میرے طلبہ جننے بھی شاگرد نے انہوں سارے مسئلہ ختم نبوت سمجھا چھڑن گے کہ ساڑھے سنے بھی آخری نبی نے وہ جدو مسیحتی آندے نے تے تاجدار ختم نبوت تے مسیحتی آ کے بھی تاجدار ختم نبوت تے جا رہے نے پھر بھی تاجدار ختم نبوت تے کئیاں دے
والدین بھولے پالے وہ کہندے نے یار کی نعرہ لاندے جے جا کے بچے ماں پیو دس دے نے ساڈے استاد جی نے دسیا ہے کہ ساڈے سونے نبی آخری نبی نے اسی تاں کہنے ہاں تاجدار ختم ہن تسی شیر بن کے نعرہ لاؤ تے شان اولیاء تے دو چار گلاں کر کے تے گل ختم تاجدار ختم نبوت قرآن دی گل کر رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم سورۃ یاسین میں آیت موجود ہے اللہ پاک فرماندا ہے جدوں اسی کل مشرق دے میدان وچ جانا ہے نا تے ساڈے سارے دن زبان تالا لگ جانا ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن دی گل کر رہے ہیں زبان تالا لگ جانا ہے تے یارا پھر زبان تالا لگ جائے گا تے بولاں گے کیویں جواب کیویں دینا ہے بھی میں گناہ کیتا ہے نہیں کیتا ہے نیکی کیتی ہے نہیں پوچھنا ہے نا فرشتیاں نے تے جواب کیویں دینا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت تواڈے زبان لگ جانا ہے تالا تے تواڈے انہاں ہتھاں نے بولنا ہے اینا ہتھاں نے تے تسی جو سید زادہ دی بارگاہ وچ آ کے حضور دی ختم نبوت ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لاؤ ایک تے سید زادے بھی خوش ہون گے کہ آج جناب میری بارگاہ وچ آن والے میرے مرید میرے چاہن والے میرے نانا جان دا نعرہ دوویں ہاتھ بلند کر کے لگا رہے سن کہ اس وقت میدان حشر وچ جدوں اسی نہیں بولنا انہاں ہتھاں نے بولنا ہے اے ہاتھ بول کے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ بول کے کہن گے یا اللہ یا رسول اللہ اے تے او سن سید سلطان بادشاہ دی بارگاہ چ بیٹھ کے اپنے ہتھاں تے جھنڈے بنا کے یا رسول اللہ تیری ختم نبوت دے نعرے لا رہے سن اس ویلے تو اپنے سارے دوست اپنے ہتھاں نو چوک کے نعرہ لاؤ اے درخت بھی قرآن کہہ رہا میری گل نہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قرآن کہہ رہا میری گل نہیں قرآن کہہ رہا اے جڑا سینڈ ہے نا انہیں بھی بولنا ہے اے گدا صوفہ ہے انہیں بھی بولنا ہے اے مٹی دے ذرات نے انہاں بھی بولنا ہے اے درخت نے انہاں بھی بولنا ہے کائنات دی ہر چیز نے بولنا ہے تو اس وقت انسان نے پتہ کی کہنا ہے قرآن کہہ رہا ہے وقال الانسان ما لها انسان کہے گا انہاں نو کی ہو گیا اے تے بول دے نہیں سن آج اگر تسی دوویں ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ تے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے بولن گے تے اوتھے اسی نہ بولیے تے اے ساڈے حق چ بولن کہ سونے نبی دے پیار کرنے والے سونے نبی دے غلام تے عاشق سید سلطان بادشاہ دی بارگاہ چ بیٹھ کے ختم نبوت دے نعرے لازم اگر اے درخت ہی بول کے ساڈی بخشش واسطے اے ہی کافی ہے تاجدار ختم نبوت اگلا تسی کھڑے ہو کے ذرا تسی کھڑے ہو کے منظر ویکھنا نعرہ میں لوانا ہے اے تسی منظر ویکھنا ہے کہ سید زادے دی بارگاہ چ اج تو پہلے انج دا کوئی منظر بنیا تاجدار ختم نبوت سینے دا زور لا کے نعرہ لاوے یا اللہ قبر چ جان دے انہوں حضور دی پہچان نصیب فرما دی تاجدار ختم نبوت یا اللہ سید زادہ دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں جیڑا بندہ ٹل لا کے سینے دا زور لا کے نعرہ لاوے انہوں امام حسن و حسین دی سرداری وچ حضور دی بارگاہ چ جا کے تے جنت نصیب فرمائی تاجدار ختم نبوت ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ آئے آج تو بعد نا جی تسی انہوں بیان نہ بھی کرو انہوں دے سامنے اگر کسی لان کی بکواس کر دیتی نا میں نو پکا یقین ہے انہوں لمیا کر دینے بس یارو جی یارو ساڑھے چھ کتے نا تو زیادہ غیرت ہے کہ نہیں ہے گدے نہ لوں چڑیا نہ لوں گو نہ لوں درختہ نہ لوں پتھرہ نہ لوں سنے نا سارے موجزات نے ایک ایک میں کھولنا تے لمبی شامی ہوئی تھی ہو جانی ایک گل کوئی نہیں مکڑی اے لمبے لمبے واقعات یعنی درختاں نو سمجھ آئی چڑیاں نو سمجھ آ گئی ہرنی نو سمجھ آ گئی پتھراں نو سمجھ آ گئی کھجیاں نو سمجھ آ گئی مٹی نو سمجھ آ گئی ایک گل کر دے چلو سپ انسان دا دشمن ہے سپ ایک گل کر کے میں اگلی گل کر رہا ہوں میرے حضور جا رہے ہیں نال صحابہ بھی جا رہے ہیں اگر نا جی سپ نے انج کھڑا سپ نہیں سپ انج کھڑا تے صحابہ دوڑے انہوں مارن واسطے تے میرے حضور نے فرمایا غلاموں یہ کی کر لگے جے عرض کی تھی یا رسول اللہ انسان دا دشمن ہے سپ مارن لگے ہیں میرے نبی نے فرمایا نا سپ جاندہ ہے میں خاتم النبیین آخری نبی ہے میں نے سلام پیش کر سپ بھی جاندے سن کہ اسی نہیں جاندے کہ ساڑھے نبی آخری نبی گل سمجھ آ گئی مسئلہ ختم نبوت سمجھ آ گیا ہن اگلی گل کراں جی اے تن دائیں بائیں اگے پیچھے ساڈے گوانڈی او لمیاں لمیاں ہکاں لان والے
وہ کہندے نے جی اے اللہ دے ولی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ دے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کہا چلیا کر سکتے ہیں، کہندے کیویں؟ میں کہا سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ نا جی مسجد نبوی آپ نا جی اپنی مسجد چ بیٹھ کے نا تو صبح دا درس دے رہے سن، وہ درس دے بخاری شریف دی حدیث پا کے وہ درس دے رہے سن کہ جنت وچ ایک درخت ہوئے گا، وہ درخت اتنا بڑا ہوئے گا، جنتی اون دے اوپر چڑھے گا، درخت لائے گا، 5 سال دی مسافت ہوئے گی۔ تے اشارہ کردیاں نا وہ مسجد دے باہر دروازے تے نا شتوت دا درخت کھڑا سی، شتوت دا درخت۔ تے سائیں توکل شاہ مالوی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے، اللہ دے پیارے، اللہ دے مقرب بندے سی، تے گل کردیاں نا تے اینج ہاتھ دا اشارہ اینج ہو گیا۔ جدو ہاتھ دا اشارہ اینج ہویا نا تے جیڑا او مسجد دے دروازے تے کھڑا شتوت سی نا وہ جڑوں نکل کے تے ٹر پیا۔ اور سائیں صاحب نے فرمایا تو کدھر ٹریا آنا ہے؟ کہا لگے جس اشارہ دے کیتا ہے یہ کہندے کچھ کر نہیں سکتے۔ میں کہا انسان دے انسان رہ گئے، اوے حیوان جاندار تے جاندار رہ گئے۔ ایتے تے سائیں توکل شاہ مالوی بخاری شریف سامنے رکھ کے درس دین تے درخت بھی جڑوں نکل کے آ جائے کہ میں نے سائیں صاحب نے بلایا۔ سائیں توکل شاہ مالوی رحمت اللہ علیہ آپ نا جی دریا دے کنارے تے بیٹھے نے تے ہندو آ گیا۔ ہندو آ کہنے لگا اسی سنے ہیں آخر الزمان نبی دی جڑے غلام نے انہاں دیاں بڑیاں کرامتاں نے، آج تس میں نے کرامت دکھا دیو میرے کہن تے میں بھی سنے نبی دا کلمہ پڑھ لاں گا۔ انہیں کیا کی؟ انہیں کہا جی ساڑھا ہے بوت، ساڑھا بوت کھڑا سی، ساڑھا ہے بوت، اگر اے بوت ٹرے دریا تو پانی لے آوے تے سائیں توکل شاہ مالوی نو وضو کراوے تے میں سنے نبی دا کلمہ پڑھ لاں گا۔ سائیں توکل شاہ مالوی فرمایا بس اینی کی گل سی تے سائیں توکل شاہ مالوی نے اشارہ کیتا، وہ بہت ٹریا، پانی دا لوٹا بھریا، سائیں توکل شاہ مالوی دا وضو کرایا، ہندو کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا۔ آج لوگ کہندے نے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، آج لوگ کہندے نے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے۔ آؤ نا جناب گولڑا شریف دی زمین تے رہنے والے پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی گل کراں۔ آپ کانے دے مقابلے وچ آئے، مرزائی دے مقابلے وچ آئے نے، ختم نبوت دے ڈاکو دے مقابلے وچ آئے نے۔ حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ چل دے لاہور دی سرزمین تے آئے نے۔ لاہور دی سرزمین تے بادشاہی مسجد دے اندر مرزائی کانے دے نال مناظرہ ہو گیا۔ جدو مرزائی کانے دے نال مناظرہ ہویا تے مرزائی توڑ کے چلا گیا۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اصلی تے نسلی سید دی گل کر رہے ہیں۔ آپ جدو نکلن لگے تے کچھ مریداں نے کہا اے پیر جی تسی تے جناب والا اللہ دے ولی ہو، تسی تے صوفی ہو، اپنی درگاہ تے بیٹھو، اپنے دربار تے بیٹھو، اپنے آشیانے تے بیٹھو، توانو جان دی کی لوڑے۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ غیرت مند تے اصلی تے نسلی سید نے آپ فرمان لگے چلو کمینیاں ہو، میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے آ جائے، میں اپنی آشیانے تے بیٹھا رہا۔ اے جی بے غیرتی والی صوفی میرے کڑوں نہیں ہوندی۔ آپ اسلام آباد گولڑا تو چلے نے، چل دیا بادشاہی مسجد دی اندر آئے، علماء دا ہجوم موجود ہے۔ آپ نے جناب والا دعویٰ کر دیتا مرزائی دے سامنے، کانے دے سامنے، ختم نبوت دے ڈاکو دے سامنے آپ نے دعویٰ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا میں اعلان کرنا اے مرزائی کانیا اگر تو نبی ہے، اگر تو اپنے آپ نو نبی کہنے، میں کہنا نہیں میرے نانا جان آخری نبی نے، میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اینڈ کرنے یا مناظرہ ایک کو گلتے ختم کر دئیے، مناظرہ ایسے گلتے ہوئے گا اے قلم موجود ہے، تو اس قلم نو کہ قلم خود اٹھے خود لکھے کہ تیرے
کہنے تے قلم خود اٹھ کے خود لکھ دے تو سچا نبی ہے. اگر میرے کہنے تے قلم خود اٹھے خود لکھ دے پھر میرا نبی آخری نبی تے سونا نبی تے سچا نبی تے سچا نبی ہے. اینی گل کیتی تے مرزا دوڑ گیا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو بڑے بڑے بزرگانے بڑے بڑے محدثین کہن لگے اے پیر میر علی اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا ہی اگر قلم خود نہ اٹھ دی قلم خود نہ لکھ دی اے پیر میر علی کی بننا سی. آنا میں دسنا چاہنا لوگ کہندے نے بزرگ کش کر نہیں سکتے. حضرت پیر میر علی گولڑا شریف دے تاجدار ہاں جناب والا اونا دے گلی دا کتا ہے اس میں کتے نو ختم نبوت منکراں دے سامنے بھی ہیچ سمجھنا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے میں نے سوال کرنے والے ہو میرے نانا جان میرے سامنے کھڑے سی میں نو فرما رہے سی اے میرے علی دعویٰ کرنا تیرا کم ہے قلم نو چلا دینا ساڑا کم. اے قلندر لوری عاشق صادق عاشق رسول قلندر رسول قلندر لوری مصور پاکستان بانی پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تو صحیح ارشاد فرماؤ اے جڑ گڑی جڑی گل پیر میرے آلہ نے پیر میرے علی نے کی تھی اس گل دا کی مطلب ہے کہ قلم بھی خود اٹھ کے چل پوے. پیر میرے علی فرماندے نے مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی مجھ قلعہ تگڑا ہوئے نا تے مجھ قلعے دے قلعہ ہی کمزور ہوئے تے مجھ نے تے ٹوری جانی نے پٹ کے لے جانا تے قلعہ تگڑا ہوئے تے پھر مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی. پیر میرے علی نے فرمایا اور چلے کی گل کر دے جے اتنا بڑا دعویٰ اے قلم دا اٹھانا تے قلم نو چلانا کوئی مشکل گل ہے. پیر میرے علی نے فرمایا میں نے کہا چلے ہو وہ انگریز نا ایک انگریز چلتا چلتا تے گولڑا شریف پیر میرے علی کو لے آیا تے آکے انہیں کو دوربین سی جدید زمانہ سی نمی نمی انگریز نے دوربین کٹی نا وہ جڑا انگریز سی انہیں دوربین انج پھڑی ہوئی کدی انج ویکھے کدی انج ویکھے کدی انج ویکھے وہ جناب انج بار بار کر کے ویکھے تے او پیر میرے علی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے کہ اے کی کر رہے ہیں تو گورا بولیا گورا کہنے لگیا جی اے دور دی جڑے چیزاں نے نا وہ نیڑے کر کے وکھان دی دوربین ہے دور دی چیزاں نیڑے کر کے وکھان دی تے پیر میرے علی کو جناب والا او دوربین تے نہیں سی پر تسبیح ضرور سی. پیر میرے علی نے جی اج اپنی اکھاں تے تسبیح رکھی انج ویکھیا انج ویکھیا انج ویکھیا گورا بڑا پریشان ہوا گل سمجھ نہیں آئی میں تے انج ویکھ رہا سی بھی میرے کولے دوربین سی انہاں کولے دانے والی تسبیح جی تے اکھاں تے رکھ کے کدی انج ویکھتے نے کدی انج ویکھتے نے. انگریز بولیا واٹ یو آر ڈوئنگ یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یہ دوربین بھی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو. پیر میرے علی نے فرمایا کتھوں آیا ہے کہندا لندن چوں آیا. فرمایا تیری امی مر چکی ہے وہ کہندا میں ایتھے کھڑا دور دی بین 4 کلومیٹر 2 کلومیٹر دی چیزاں نیڑے کر کے وکھاندی لندن بڑی دور ہے میں گولڑا شریف کر کھڑا وا تے پیر میرے علی نے فرمایا اوے انگریزا اوے گوریا سن ذرا اسی حضور دے غلام اے 2 کلومیٹر دی چیزاں دوروں نیڑ کر کے وکھاندیاں نے اے پیر میرے علی دی تسبیح ہے گولڑے وچ بیٹھ کے ساری دنیا اٹھا چھڑدی میرے علی دی تسبیح گولڑے وچ بیٹھ کے ساری دنیا میں کھا چھڑ کہندے بزرگ کچھ اونا جی ایک کافر جا رہے سی کافر عیسائی سی یعنی جا رہے سی جاندے جاندے نا تے انہوں مسلمان ملیا آخری گل ختم جی انہوں مسلمان ملیا تے کہنے لگا بیکھو جی جس نبی دا میں غلام ہے نا جس میں نبی میرا تو جو آخری گل جس نبی دا میں غلام ہے نا انہوں نے مردے زندہ کیتے نے تو اڈے نبی نے کو مردے زندہ کیتے نے جتے وہ گل کر رہے سی نا تو اسے گلی چو حضرت غوث اعظم رضی اللہ آپ گزر رہے سی آپ دا گزر ہوئے نا غوث اعظم دا تے کنا چواز میں بھئی ہوئے کی کہہ رہے ہیں اے کی کہہ رہے ہیں
توجہ میرا اے عیسائی کی کہہ رہے انہوں نے کہا عیسائی کہہ رہا ہے کہ ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیتے توڑے نبی نے تو کوئی مردے زندہ نہیں کیتے کہ حضرت غوث اعظم ہوتے ہی واپس پلٹے کہنے لگے عیسائیہ تو کی کہنا ہے کہتا جی میں کہنا ساڑھے نبی نے تو مردے زندہ کیتے نے توڑے نبی نے تو مردے زندہ نہیں کیتے حضرت غوث اعظم نے فرمایا بعد پڑھیا تو قبرستان لے گئے کہنے لگے بڑا پرانا قبرستان ہے اس قبرستان دے وچ جیڑی تینوں لگدا نا بڑی پرانی قبر ہے تو میرے نانا جان دی گل کر رہے ہیں میں نانا جان دا پروانہ غوث اعظم میں ہاں میرے نال گل کر 10 کڑا مردہ کھڑا کر اس عیسائی نے جی ایک قبر علیہ اشارہ کیتا نا کہ یہ اس قبر چوں مردہ کھڑا کرو تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا تو میں نے مردہ کھڑا کرنا کہہ رہے ہیں سن میں اس سالے چ نہ اٹھاواں جس سالے چ مریا سی وہ کہنے لگے جی کیڑی حالت دے وچ حضرت غوث اعظم نے فرمایا صدیاں پرانی گل فرمایا کہ اے سرنگیاں بجاندا سی گانے گاندا سی گلوکار سی اینو اوویں نہ اٹھایا جویں مریا سی حضرت غوث اعظم نے انگلی دا اشارہ کیتا تے مردہ قبر چوں باہر آیا تو اوویں او سرنگیاں اپنیاں بجا رہے عیسائی قدمہ جڑی اے میں حقیقت گلاں کر رہا کوئی قصے کہانیاں کوئی نہیں میں قصے کہانیاں نا مولوی بھی کوئی نہیں قصے کہانیاں والا مولوی بھی کوئی نہیں تے قصے کہانیاں سنندا بھی کوئی نہیں حقیقت مبنی دلائل دے نال پوری اپنی توجہ دے نال پورے اپنے مطالعے دے نال گل کر رہا حضرت غوث اعظم نے انگلی دا اشارہ کرتا مردہ قبر چ باہر اسی طرح سرنگیاں بجا رہے اللہ دے ولی کچھ کر سکدے کہ نہیں کر سکدے کہ نہیں کر سکدے اے تے بڑیاں پرانیاں گلاں نا اے لاہور تو جانا لاہور جانا تے گرینڈ بیٹری سٹاپ یتیم خانہ مسجد رحمت للعالمین مسجد رحمت للعالمین دے وچ ایک لائبریری سی وہ لائبریری ختم کر کے سیڈ تے کر دیتی ہے اوتھے ایک اسی مرد مجاہد مرد کلندر عاشق رسول عاشق صدق نو دفن عاشق صادق نو دفن کیتا ہے دنیا امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کہندی ہے او تے پرانے بزرگ سن جی چلو ساڈے اسی نہیں ویکھے اس مرد مجاہد نے بھی دیکھ لینا بظاہر ٹنگا تو مزور سی 4 بادشاہ نہ ٹکر لئی کوئی چکا سکے کہندے یہ اللہ دے ولی حضرت داتا علی جویری رحمت اللہ علیہ کولے نا ایک بندہ آیا 3 دن رہیا 3 دن رہن تو بعد نہ ٹر پیا جو 3 دن رہن تو بعد ٹریا نا حضرت داتا جویری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا بھی چلے ہیں کہنے لگا جی میں اپنی بڑیاں کرامتاں سنیا سی تے میں تے کرامت ویکھن آیا سی کرامت کوئی نہیں ویکھی حضرت داتا علی جویری رحمت اللہ نے فرمایا بھئی جدن دا آئے ادو تو لے کے ہون تک کوئی ایسا ایک عمل دکھا جڑا پر میں نانا جان دی شریعت دے خلاف کیتا اے کرامت ہے ایسا وڈی کی کرامت دوست لگدی کہ زندگی دا ایک کلمہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اور شریعت دے مطابق گزرے اللہ پاک سانو انہاں میں نے کہنے 10 منٹ جہاد موضوع بھی گفتگو کری ہو جائے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سنو جی ارباز رہتے اندنا سنو ایک بندہ 60 سال عبادت کرتا ہے 60 سال نمازاں پڑھتا ہے 60 سال نمازاں پڑھے دن رات اللہ دی عبادت کرے یہ 60 سال دی عبادت ایک پاسے تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جیڑا بندہ سرحد تے جا کے ایک لمحہ ایک صبح دے چند منٹ یا چند گھنٹے یا شام دے چند منٹ یا چند گھنٹے جا کے انج سرحد تے جا کے انج پہرا دے دے نا میرے نبی نے فرمایا اندہ چند لمحے پہرا دینا 60 سال دی عبادت تو افضل ہے 60 سال دی عبادت تو افضل ہے پچھلے دنوں نا یہاں الہ آباد کے اندر ایک کانفرنس ہوئی یوم تکبیر کانفرنس سیف اللہ قصوری نے کروائی آپ میں سے کون کون کیا تھا وہاں جو سیف اللہ قصوری وہابی نے چوک الہ آباد کے اندر ہے یوم تکبیر کروائی ہے اس کے اندر کون کون گیا تھا کوئی گیا جی میں گیا تھا اور مجھے بلایا تھا انہوں نے بیان کرنے کے لیے گیا تھا اور بیان کر کے آیا تھا
بتانا یہ چاہتا ہوں اس کے اندر دور دیا گلا کرا تو سمجھ نہ آوے اپنے علاقے تے گلا کر لینے ہیں جہاد موجود ہے ملک احمد خان ہے جی سارے جان دیو ملک احمد خان ملک احمد خان وہ بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے جنگ انڈیا دے نال ہن جنگ لگی سی نا یار پریشان کیوں بیٹھے جے حیران کیوں بیٹھے جے کوئی پرچہ کوئی خرچہ ہوئے گا تے میرے تے ہوئے گا تسی پریشان نہ مولے دے بندے ہو انہوں نے کہا جی جنگ کسی مسئلے دا حل نہیں جنگ بولو میرے نال جنگ کسی مسئلے دا حل ہے میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے جنگ ہی مسئلے کا حل ہے جنگ ہی کے ذریعے سے بدر کے اندر مشرکین مکہ کی میرے حضور نے ٹھکائی فرمائی تھی جنگ ہی کے ذریعے سے بنو قریظہ کے یہودیوں کو میرے نبی نے خود قتل کروایا تھا جنگ ہی کے ذریعے سے بنو قریظہ یہودیوں کو قتل کروایا گیا جنگ ہی کے ذریعے سے مکہ فتح ہوا تھا جنگ ہی کے ذریعے سے جناب والا غزوہ حنین کے اندر مشرکوں کی ٹھکائی فرمائی تھی جنگ ہی کے ذریعے سے روم اور ایران کیسر و کسرا جیسے بڑے بڑے سپر پاور طاقتوں کو صحابہ کرام نے اپنے قدموں کے تلے رات کے رکھ دیا تھا جنگ ہی کے ذریعے سے جنگ یمامہ کے اندر ختم نبوت کے منکروں کو ناکو جنے چڑھائے تھے جنگ ہی کے ذریعے سے افغانستان جلال آباد قندھار کے اندر مجاہدین نے مشرکوں کے یہودیوں کے کان کھٹے کیے تھے جنگ ہی کے ذریعے سے امریکہ کی ٹھکائی افغانستان نے 20 سال کی ہے جنگ ہی کے ذریعے سے روس سے افغانستان کے مجاہدین نے جنگ لڑی ہے جہاد ہی کے ذریعے سے پاکستان فتح ہوا تھا جنگ ہی کے ذریعے سے صحابہ کرام مکہ سے نکلے تھے مدینہ پہنچے تھے جنگ ہی کے ذریعے سے مدینہ سے نکلے تھے چلتے چلتے افریقہ میں پہنچے تھے افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے تھے افریقہ کے جنگلوں سے نکل کر سمندر کے جزیروں میں پہنچے تھے صحابہ کرام سمندروں کے جزیروں سے نکل کر چلتے چلتے پاکستان کی دھرتی تک گئے تھے جنگ کرتے کرتے صحابہ کرام حضور کے غلام ملتان کی سرزمین تک پہنچے تھے مجھے دنیا کا کوئی ایک کونا بتاؤ جس کونے کے اندر صحابہ کرام کا درس لے کر جس کے اندر صرف صحابہ کرام تبلیغ کرتے کرتے اخلاق کی بات کرتے کرتے پہنچے ہوں جس میدان بھی اندر بھی صحابہ گئے صحابہ کرام دنیا کی سپر پاور طاقت روم ایران کیسر و کسرا کے دروازے پہ گئے جا کے دستک دی ہے بس یہودیوں عیسائیوں باہر نکلو یا کلمہ پڑھو یا لمحے ہو جاؤ یا کلمہ پڑھو یا لمحے ہو جاؤ انہوں نے کہا جی نہیں کلمہ پڑھنا صحابہ کرام نے فرمایا سیدھے ہو جاؤ ادھر 35,000 دا لشکر ادھر 2 لاکھ دا لشکر صحابہ کرام نے لمحے پا کے رکھ دیا ہون کے اندر نے جی ساڑھے کو F-16 ہے تو انہوں کو F-52 بھی ہے ساڑھے کو جناب F-16 ہے انہوں کو F-32 بھی ہے ساڑھے کو مزار انہوں کو مزار زیادہ نے کلندر لاہوری نہیں چلتا سنو جی سنو کوئی گال نہیں سپیکر دی کوئی گال اللہ تعالی سنو برکتاں دے وے جی کلندر لاہوری عاشق کے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پاکستان دا خواب دیکھا آپ فرمان لگے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو اسلحے پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ کافر ہے جس کو اسلحے پہ مان ہے یہ مشرک ہے جس کو ہے یہ مسلمان ہے جس کو اسلحے پہ مان نہیں ہے رب رحمان پہ ناز ہے اور کسی نے کیا خوب کہا تھا نہ خنجر پر نہ بھالے پر نہ نیزے پر نہ تیروں پر ہمیں تو بھروسہ ہے ایک سادہ سی کالی کملی والے پر ہمیں یہ اسلحے پہ ناز نہیں ہے اے امریکہ انڈیا اسرائیل فرانس ہالینڈ چلتے چلتے اسرائیل یہ سارے ممالک بھی مل جائیں نا پاکستان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا پتہ ہے جس گل اور انڈیا کہہ رہا ہے میں حملہ کراں گا پھر کہندا جی پانی بند کر دیاں گا کی کہندا جی تانوں پتہ ہے کہ پانی نہیں پیندے ہاں جی انڈیا والے پانی کہندے بند کر دیں تسی پانی بند کر کے کرنا کی پیندے تے گائے دا موتر نہیں
پینڈے وہ ہندو گائے نو اپنی ماں کہندے نے میں انہوں نے کیا بچے نو پیو کہہ لیا کرو گائے نو ماں کہندے انہی بات کرتے ہیں اوتھے قربانی نہیں کرنے دے گائے دی قربانی نہیں کرنے دے تو انہاں موتر پیندے نے موتر پیندے نے میں کہا چبڑو جان دیو ڈاکٹر بن کے ایم پی اے بن پی ایچ ڈی کر کے تے فلاں ڈگریاں لے کے پھر بھی آتے گائے دا موتر پیندے جے میں کیا گائے دا موتر پین والے دودھ پین والے دا مقابلہ کر سکتے چلے ہوئے جے میں اتنے بھی گل کی میں ہن بھی کر رہا کہ گائے دا موتر پین والے دودھ پین والا مقابلہ نہیں کر سکتے ساڈے تے پنڈ دے بچے ہی مارنے نا وٹیا مار میں ویسے دا میں کہتے ہیں اللہ دے زور دعا ہے جی اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سانو حقیقی معنی دے نال سونے نبی دے نال پیار کرن دی توفیق عطا آمین انے با پیار کرن دی توفیق عطا آمین تے اللہ دے ولیاں نو من دے ہاں تے سانو ہمیشہ جل تک زندہ رہیے اور تک منن دی توفیق عطا اولیاء دی قدر کرن دی توفیق عطا علماء اہل سنت دے دامن دے نال اللہ پاک سانو ہمیشہ وابستہ رکھے ہمیشہ جوڑی رکھے تے اللہ پاک کے سانو موت نصیب وما علینا